السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں واقعہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں یہ کراچی کا واقعہ ہے، اور یہ 1976 یا 77 کا واقعہ ہے، جب میں 6-7 سال کا تھا۔ اور اس زمانے میں فیڈرل بی ایریا میں نئے نئے مکانات بنے تھے، بالکل خالی ہوا کرتا تھا، بڑا خوبصورت علاقہ تھا۔ اور اس وقت گھروں کے سامنے یہ تارکول یا پکا فرش تو تھا ہی نہیں، نہ روڈوں پہ ڈامر تھا۔ اس زمانے میں مٹی کی سڑکیں ہوتی تھیں اس وقت، جن پہ پانی وانی ڈال کے انہیں ہم سیدھا کر لیتے تھے۔ گاڑیاں 77 میں بہت زیادہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تھیں، اکا دکا کے پاس ہوتی تھیں، تو نظر ہی نہیں آتی تھیں۔ اتنا چوڑی گلی ہوتی تھی اس وقت کہ ہم لوگوں کے جتنے بھی محلے کے بچے تھے وہ اس میں شام کو، رات کو، دوپہر کو، ہر وقت کھیلتے تھے۔ تو ماؤں کو بھی تسلی رہتی تھی کہ آوازیں آ رہی ہیں بچوں کی، جب وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی تھیں یا کچھ پکا رہی ہوتی تھیں۔ تو خیر واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم لوگ 4-5 دوست مل کے گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے، اور میری ڈیوٹی اس وقت یہ تھی، میں جو فیلڈنگ کر رہا تھا، میں بالکل گلی کے کونے پہ تھا کہ میں 4 ہونے سے روکوں گا، اور میں فیلڈ پہ تھا وہاں پہ کونے پہ۔ اس نے ایک بالنگ کرائی میرے دوست نے، تو میرے دوست نے بڑی زبردست ہٹ کی، تو میرے کارنر سے سیکنڈ گھر جو تھا اس کی جو سلوپ نکلی ہوئی ہوتی ہیں سیڑھیاں اترنے کی آگے فرنٹ گیٹ پہ میٹل کے، اس پہ وہ بال آ کے رک گئی۔ خیر میں بال اٹھانے کے لیے نیچے گھٹنوں پہ جھکا ہوں، اور ایسے ہی جیسے ایک گلمس میری نظر اندر پڑی، تو میں نے دیکھا کہ اندر کا دروازہ ووڈن کھلا ہوا ہے، اور جیسے گھروں میں ہوتا ہے صحن ہوتا ہے چھوٹا سا اور دروازہ ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون سفید کپڑوں میں ملبوس، لیکن سر سے پیر تک جیسے بیٹھی ہوئی ہیں، اور سنگھار میز کے سامنے بیٹھی ہیں۔ اچھا عجیب بات یہ تھی کہ سنگھار میز میں شیشہ نہیں تھا، وائٹ تھی، اور وہ ہل رہی ہیں جیسے قرآن کریم پڑھ کے ہم لوگ یا بچے یا بڑے، ہم نے دیکھا ہے ہلکے ہلکے موو ہو رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے، تو وہ کچھ مجھے ایسا لگا جیسے اوپر سے نیچے تک ملبوس ہیں، سفید برائٹ کلر کے کپڑوں میں، اور وہ ہل رہی ہیں۔ چہرہ میں نہیں دیکھ سکا کیونکہ ان کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ مزے کی بات یہ کہ وہ بیٹھی ہوئی ایک ایسی کسی چیز پہ ہیں جو بہت ہی حسین خوبصورت سنگار میز، اور اوول اس کا شیشہ جیسے لگا ہوتا ہے، لیکن نہایت حیرت کی بات یہ تھی کہ شیشہ نہیں تھا اس میں، وہ بھی وائٹ تھا، اوپیک۔ اور اگر شیشہ ہوتا تو مجھے ان کا چہرہ نظر آ جاتا اس میں جو پڑھ رہی تھیں، کیونکہ ہم جانتے تھے انہیں، خاتون کو، محلے دار تھیں ہماری۔ تو میں نے یہ دیکھا، اور میں نے بال اٹھائی اور واپس تھرو کر دی۔ اچھا تھرو کرنے کے بعد 1-2 شاٹ انہوں نے اور مارے، وکٹ کیپر سے بال مس ہوئی، تو وہاں بھاگے، تو مجھے ایک دم میرا دھیان دوبارہ میں نے لیفٹ پہ دیکھا، تو میرے گوس پمپس جو ہوتے ہیں نا، رونگٹے کھڑے ہو گئے ایک دم، کیونکہ میں نے دیکھا کہ جو باہر کا گیٹ ہے اس پہ ایک بہت بڑا سا تالا، چائنا کا نہیں، پہلے ایک میٹل کا تالا آتا تھا، وہ لگا ہوا ہے، اور اس پہ جالے پڑے ہوئے ہیں جو اندر جانے کا راستہ ہے۔ تو میں تھوڑا سا چونکا۔ اچھا کیونکہ اس زمانے میں گیٹ آپ کو پتہ ہے نیچے سے بھی 2-2 فٹ گرل ہوتی تھی سی تھرو، بیچ میں میٹل ہوتا تھا، پھر اوپر سے بھی ہوتی تھی کہ باہر کون آئے اسے دیکھنے کے لیے، اور چوری چکاری کا تو اس وقت کوئی تصور ہی نہیں تھا، دیواریں بھی گھروں کی چھوٹی ہوتی تھیں۔ تو میں نے اس میں سے دوبارہ جھانک کے دیکھا، تو آپ یقین کیجئے کہ اوپر سے بھی دیکھا اور کھڑے ہو کے، تو وہ اندر کا جو گیٹ تھا، دروازہ تھا ووڈن، وہ بھی بند تھا، اور اس پہ بھی ایک کنڈی پہ، بڑی سی کنڈی پہ تالا لگا ہوا تھا، اس تالے پہ بھی اور دروازے پہ جالے تھے مکڑی کے۔ اب یہ دیکھ کے تو مجھے جھرجھری سی آ گئی، عجیب و غریب قسم کی، کیونکہ I was 6 or 7 میں اس وقت،
چھوٹا تھا، مجھے اتنا زیادہ یہ آئیڈیا بھی نہیں تھا. ہاں دادیوں سے نانیوں سے قصے سنتے تھے اس قسم کے. تو خیر میں بھاگتا ہوا گیا دوستوں کے پاس اور میں نے ان کو کہا کہ ایک سیکنڈ ادھر آؤ. تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا یہ میں نام نہیں لوں گا ان کا، میں انہیں بیگم کہوں گا، ان کا نام نہیں لوں گا. ان کا نام ان کے آگے بیگم لگتا تھا جو خاتون رہتی تھیں وہاں پہ. تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ جو بیگم صاحبہ کا گھر ہے یہاں میں نے ایسا دیکھا ہے ابھی. تو میرا دوست پیچھے جو بال لے کے آ رہا تھا اس نے کہا نہیں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ 2-3 مہینے سے تو یہ میاں بیوی آئے ہی نہیں ہیں. تو میں نے کہا نہیں یار میں سچ کہہ رہا ہوں. تو ان لوگوں نے بھی جا کے دیکھا، اس وقت سب بند تھا، جالے لگے ہوئے تھے. تو کہہ رہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ لوگ ہنسنے لگے کہ تم ہمیں ڈرا رہے ہو یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو. تو میں نے کہا نہیں بالکل نہیں، میں تو ایسا نہیں کر رہا. اچھا اس کے بعد جو ہے آپ سمجھیے 1976-77 سے لے کے 2018-19 تک میں وہاں اپنے دوست سے ملنے جاتا تھا یا آتا تھا. تو وہ گھر آباد نہیں تھا، وہ ڈبل اسٹوری بن گیا تھا، لیکن اس گھر میں کبھی بھی کوئی رہا نہیں. اور رہتا تھا تو 20 دن بعد مہینے بعد پھر خالی ہو جاتا تھا. تو میرے دوست نے بھی یہ بتایا، اکثر میں سگریٹ پینے چھت پہ جاتا تھا. تو یہاں پہ میں نے ایک عورت کو یا لڑکی کو ٹہلتے ہوئے دیکھا چھت پہ بال کھلے ہوئے. تو میں حیران ہوتا تھا کہ جو یہاں بیگم صاحبہ رہتی ہیں وہ تو نہیں ہیں، یہ تو کوئی ینگ لڑکی لگ رہی ہے. لیکن کیونکہ بالکل اندھیرا ہوتا تھا تو اس کا سایہ ہی نظر آتا تھا، اس کی شکل صورت یا فیچرز نظر نہیں آتے تھے. تو کہتا تھا اکثر لوگوں نے بھی دیکھا ہے اور ہم نے بھی دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ یہاں سے یہاں چھت پہ ٹہل رہی ہوتی ہے. اور بھی کئی قصے واقعات اس گھر سے منسوخ کیے ہوئے تھے لوگوں نے کہ یہاں پہ کسی کا قتل ہو گیا تھا، کسی لڑکی کا، ینگ لڑکی کا. تو آپ کو پتہ ہے خالی گھر ہوتے ہیں تو اس قسم کی باتیں بھی پھیل جاتی ہیں. ویسے یہ باتیں تو میں نے بھی خود اپنے کانوں سے سنی ہیں. ہاں یہ پاسبل ہے کہ جنات میمکری کرتے ہیں، نقل اتارتے ہیں یا ان کی شبیہ اختیار کر لیتے ہیں، یا ان کا جسے پرشین میں ہمزاد کہتے ہیں یا قرین ہم جسے کہتے ہیں جو جن ایک ساتھ ہوتا ہے انسان کے، تو وہ یہ شکل اختیار کر لیتا ہو. یا بعض دفعہ یہ بھی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ جو جنات وہاں پہ اس کی وٹنس ہوتے ہیں وہ بتانے کے لیے کہ یہاں کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، بلاتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ سائن بھی دے دیتے ہیں. اکثر ایسا قصوں میں سنا گیا ہے کہ جہاں کوئی تدفین تھی جسے گورے تو اسے گوسٹ کہتے ہیں، اسپرٹ ٹہل رہی ہے، گھوم رہی ہے، وہ بتا دیتی ہے کہ یہاں پہ کوئی قتل ہوا تھا اور کسی کو نہیں پتہ وہ دفن ہے یہاں پہ. تو یہ واقعہ تھا جو کافی پرانا تھا اور میں اس کو چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں. اصل میں یہ کوئی ذہنی بیماری یا لوگ اس کو اکثر مذاق میں لے لیتے ہیں کہ آپ کن چیزوں میں پڑ گئے، آپ کو کیا ضرورت ہے یہ معاملات کو لوگوں کو پھیلانے کی، آپ کا دھوکہ ہوگا، آپ کا وہم ہوگا، آپ اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ایسا نہیں تھا اور اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے. ایون بعض دفعہ سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ بھی اپنے کچھ کیسز کو کہتے ہیں کہ آپ ان کا روحانی علاج کرائیے، یہ علاج ہمارے پاس نہیں ہے. ہر معاملے کو یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں کوئی جن کا دخل ہے، اور ہر معاملے کو سائیکالوجی کا بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی مسئلہ ہے یہ نفسیاتی. تو بڑا دیکھ بھال کے ہم لوگوں کو بس کرنا چاہیے جو بھی عمل کریں. اور میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھیں، آپ سب کو اور ہم سب کو جو سن رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے اس میں سب سے بڑی غلطی ہم لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ سیلف پروٹیکشن کے لیے آیت الکرسی تینوں خلق کو 3 دفعہ پڑھنا، یہ وہ پروٹیکشن ہے جو آپ صبح اٹھ کے پڑھیں مغرب تک، اور مغرب سے صبح دوسرے دن فجر تک آپ کو حفظ و امان میں رکھ دیتے ہیں اللہ، اور آپ کی زبردست پروٹیکشن ہو جاتی ہے.